جی جناب بولیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیں بولیں بات کریں. جی میں نے تھوڑی سی مطالعہ کیے. آپ سورۃ کیا نام الحجرات ہے کے پورا بارے آپ کا میں نام جو کیا ہے؟ ڈسکس کر. میرا نام سنامی خان ہے. اصل میں سونامی. شمالی وزیرستان. ہاں سونامی وہ جو سمندر سے آتا ہے پانی وہی طوفان. سونامی. ہاں یہ وہی طوفان نہیں ہوتا نہیں ہے نا. یہ مذاق کر رہے ہیں یا واقعی یہ نام ہے؟ سنامی خان ہے نا, وہ شمالی وزیرستان افغانستان کے نہیں ساتھ نہیں آپ متصل. صحیح نام بتاؤ, مذاق نہیں کرو بھائی, صحیح نام بتاؤ. نہیں مطلب یہی نام ہے, استعمال کرتے ہیں نا, یہی نام ہے. یار کیا نام رکھا ہے کوئی, اس میں ہنسنے کی کیا بات. نہیں ہمارے سونامی یہاں اس خان طرح ہی نام نام ہوتے ہیں, سمندر خان, طوفان. چلے بھائی کوئی نام رکھتے ہیں نا, محمد, علی, حسن, حسین, جعفر, حیدر, ان ناموں یہ ہاں اس اسلام کے طرح ہی نام ہے. میرے تین الواد ہے نا. ایک کا نام جو ہے وہ حاشر حسن ہے, ایک کا نام شاصر حسین, اور ایک کا نام ہیرا علی ہے. اوکے اس چلیں کا بھائی, کیا حکم ہے, حکم اہل کریں بھائی. بیت کے نا. جی حکم تو یہ ہے کہ میرا جو خیال ہے نا, مطلب آپ کچھ غلط انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں, مطلب مس گائڈ کرتے ہیں یا غلط بتاتے ہیں. جو میں فی الحال مطالعہ غلط کیا ہے, اسٹڈی بتاتا کیا ہے, ہوا. ہاں وہ یہ ہے غلط کہ بتا. سورۃ الحجرات کے بارے میں, وہ اس کے نزول کے بارے میں, اور جو اس میں مطلب بیان کیا گیا ہے. پہلے میں سمجھتا ہوں, مطلب میری خواہش ہے کہ آپ پہلے وہ بیان کر دیں, پھر میں آپ مطلب جواب دے دوں کہ آپ یہاں پر غلط کر رہے ہیں. اس جب طرح آپ کو پتہ ہی ہے میں غلط کہہ رہا ہوں نا, تو غلطی میرا بتانا ہے آپ نا. ہے. پہلے تو آپ یہ کہہ کہ اس کا نزول جو ہے وہ شیخین کے بارے میں ہوا ہے, کہ انہوں نے نہیں آواز ہوا. بلند کر دی نا. ہاں نہیں ہوا, نہیں آپ نہیں, کہہ رہے نہیں ہوا. 5 آیاتیں نہیں, 5 آیاتیں نا. آپ 5 آیاتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ 5 آیات اکٹھی نازل اتری ہے, لیکن احادیث کی روشنی میں اس طرح نہیں ہے. چلیں جناب ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو, صحیح ہے. جی پہلے آپ دکھائے, پھر میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. جی صحیح ہے, ہاں میں دکھا دیتا ہوں. لأحمد بن شعیب النسائی, متوفى سنة 303, الجزء الخامس, چاپ مؤسسة الرسالہ, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. باب استعمال الشعراء المأمونین علی الحکم, صفحہ 401. صفحہ 401 میں یہ حدیث 5903 ہے. دیکھیں یہ حدیث 5903, یہ بخاری کی سند ہے. اخبرنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه ان عبد الله بن الزبير. الزعفرانی, حجاج ابن جريج ابن ابي مليكه عبد الله بن الزبير, سند یہ انه قدم الركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه واله وسلم. بني تميم کا وفد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال ابو بکر امر القعقاع بن معبد, ابو بکر نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو یہاں پر امیر بنا دو. عمر نے کہا کہ نہیں, اقرع ابن حابس کو امیر بنا دو. فتماریا, دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا. حتی ارتفعت اصواتهما, دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی. فنزلت فی ذلك, تو اس میں آیہ نازل ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. حجرات 1 سے 5 تک. تو اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی ہے, یہاں سے لے کر اس وقت تک کہ یہ آیہ ختم ہوئی ہے, ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. تو یہ آیات سب کے سب ایک جگہ پہ نازل ہوئی ہے. یہی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں غلط بتا رہا ہوں, غلط نہیں بتا رہا. یہ صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ کتاب التفسیر ہے, تفسیر سورہ حجرات میں باب ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, آیہ نمبر 4. وہی حدیث ہے. حسن ابن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج عن ابن جريج عن اخبرني ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير. ان دونوں نے آپس میں فتماریا حتى ارتفعت اصواتهم, ابو بکر عمر دونوں نے جھگڑا کیا, آواز بلند کی ہے. تو اس میں فنزل فی ذلك, یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے حتى انقضت الآیت, جب تک یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے, آیہ نمبر 5 اس میں یہ آ گئی ہے. تو بیچ میں آیہ نمبر 4 بھی اس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آیہ نمبر 1 2 3 4 5 وہاں پہ نازل ہوئی ہے, صحیح ہے نا. بخاری اور کتاب نسائی دونوں میں نے دکھا دی. اب بولو. اب میں دکھا دیتا ہوں اس کے جواب میں. پہلے جو آیت ہے وہ تو اس کے متعلق اتری ہے, باقی جو 4 ہے اس کے متعلق یہ میرے سامنے جو ہے
صبر کر کیمرہ چینج ہو گیا. یہ ہمارے سامنے اگر نظر آ رہا ہو 314 نمبر آیت ہے, 314 نمبر احادیث ہے صحیح مسلم کا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثابت بن قیس جو تھے, جب یہ آیت اتری یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے. اور یہاں پر اس حدیث میں آتا ہے سعد بن معاذ, سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے. حدیث پوری طرح پڑھو نا, حدیث پوری طرح پڑھو میرے بھائی, حدیث پوری طرح پڑھو تاکہ میں جواب دوں. حدیث یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, انس بن مالک نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو جب یہ آیت اتری نا, آیت اتری ہے, ہاں جب اتری تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہاں جب یہ آیت اتری نا, تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو سعد بن معاذ جو تھے وہ اس کے پڑوسی تھے, اس سے پوچھا, اس کا کنیت ہے ابو عمر ہے, کہ اس کے بارے میں پوچھو. تو اس نے پوچھا, وہ گھر میں مطلب بیٹھا ہوا تھا, باہر نہیں نکل رہا تھا, کہ میں تو جہنمی ہو گیا, میرے اعمال حبط ہو گئے, میں جہنم میں جاؤں گا. تو پھر حسن کے پاس بلایا گیا اور اس کو بشارت دی کہ نہیں, تو اب جہنمی نہیں ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر سعد بن معاذ ہے. سعد بن معاذ جو ہے بنی قریظہ میں شہید ہوئے, وہ ہے 5-6 ہجری, اور یہ جو وفد آیا ہے بنو تمیم کا, یہ جو ہے 9 ہجری میں تقریباً اس طرح ہی آیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے سعد بن معاذ جو جا رہے ہیں, جو پڑوسی ہے ثابت بن قیس کا پوچھ رہے, یہ متواتر حدیث کی طرح ہے, 5 روایات نقل کی گئی ہے. میں دکھا دیتا ہوں اس طرح. یہ موسوعہ تفسیر موثور ہے, اس میں نقل کیا گیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ابن مروی نے بھی نقل کیا ہے, اور تفسیر معصور جو ہے امام سیوطی کی, اس نے بھی یہی روایت نقل کیا ہے کہ یہ جو ہے یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, یہ کس کے متعلق نازل ہوا ہے؟ ثابت بن قیس. اگر اسکرین پہ نظر آ رہا ہو نا, نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ذرا اسکرین بڑا کر دیں, میرا والا وہ چھوٹا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد میں بڑا نہیں کر سکتا, آپ کا ادھر ہی سے اس طرح آ رہا ہے نا, آپ کے اپنے سے اس طرح آ رہا ہے. کوئی بات, میں حدیث میرے پاس ہے, میں حدیث دکھا دوں گا, کوئی بات نہیں. اب یوں ہو گیا نا کہ یہ انس بن مالک ہے کہ ایک یہ صحابی بذات خود نقل کر رہا ہے, ایک اس کی بیٹی نقل کر رہی ہے, ایک عبداللہ بن مسعود ہو گئے, اور ایک ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ روتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیش کیا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا مال تو حبط ہو گئے, میری آواز بلند ہے, مطلب وہ تو خطیب تھے. تو پھر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں آپ جنتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تیسری آیت اترتی ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو دھیمے رکھتے, وہ میں دکھا دیتا ہوں. یا یہ تو وہی آیت, صبر کر, بسم اللہ, ان الذین یعودون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ جو ہے موسوعہ تفسیر معصور ہے, جو ابو ہریرہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں نا, وہ فرماتے کہ جب یہ آیت اتری, تفسیر میں کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں؟ وہ تفسیر موسوعہ کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں؟ موسوعہ تفسیر معصور, اور جو امام قرطبی کتاب ہے اس میں بھی ہے, اور ابن جریر نے بھی نقل کیا ہے. موسوعہ کس کتاب سے نقل کر رہا ہے بھائی؟ موسوعہ تفسیر معصور. یہ موسوعہ تو ابھی کتابی کی کتاب ہے نا, ابھی مصادر میں سے تو نہیں ہے نا, وہ کسی سے نقل کرتا ہوگا نا. ٹھیک ہے, میں مصادر میں سے بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابن جریر کو آپ اگر بول دیں گے, ابن جریر کو, تو ابن جریر میرے پاس ہے, اس کو کھول دیں. اس میں خود ثابت بن قیس بھی نقل کرتے, انس بن مالک بھی نقل کرتے, اور اس کی بیٹی بھی عطا بن رباح ہے, وہ نقل فرماتے ہیں اس سے. یہ تین ہو گئے. ابن مردوی جو ہے, جو کیا نام ہے, امام سیوطی کی جو کتاب ہے تفسیر معصور, اس میں بھی اس نے نقل کیا ہے, اور اس میں ابو ہریرہ سے بھی نقل فرمایا ہے. تو یہ 5 روایتیں ہو گئی. اور اس میں صحیح مسلم میں جو میں نے بتا دیا کہ سعد بن معاذ, اور صحیح بخاری میں بھی حدیث شریف ہے, اس میں رجل کے بارے میں بتایا کہ مرد تھا, سعد بن معاذ کا نام نہیں بتایا گیا ہے. میں وہ انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ جو میرے سامنے. اچھا سن لو صحیح مسلم کا بھائی, سن لو 314 نمبر صحیح مسلم. ہاں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ صحیح حدیث کہاں ہے کہ سعد بن معاذ جو ہے پہلے قتل ہو چکا تھا؟ صحیح حدیث دکھاؤ. بنی قریظہ میں شہید ہوئے نا, وہ بنی قریظہ میں جو انہوں نے فیصلہ بھی کیا, سب کو معلوم ہے. سب کو معلوم ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے نا, آپ وہ صحیح صحت کے ساتھ بتاؤ نا, صحیح حدیث ثابت کرو. ہاں صحیح حدیث ہمیں دکھاؤ نا. میں نے عمدۃ القاری کو بھی پڑھا ہے, اس میں بھی یہی لکھا ہے. اب یوں کرے کہ آپ اسماء رجال سے نکلوائیں سعد بن معاذ کو. میں کیوں نکالوں, وہ آپ کا کام ہے بھائی. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم ناظرین، معذرت کے ساتھ ایک ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، اس وجہ سے یہ کال کٹ گئی تھی. اوکے، پتہ نہیں وہ بھائی صاحب چلے گئے یا ہے سونامی صاحب. سونامی بھائی آپ ہیں؟ سونامی کو لے لیتے ہیں بھائی. ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ ٹیکنیکل پرابلمز ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. ہم یہ دی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بلا وجہ پروگرام کو خراب کریں. میں بات کرتا جا رہا تھا، میں بہت بات کیا، میں نے ایک دفعہ پتہ چلا کہ یہ میری باتیں آپ تک نہیں پہنچیں کیونکہ یہ ڈسکنیکٹ ہے. ہم جی وہ چانڈیو صاحب ذرا بول لیں. جی ہاں سونامی بھائی، اور کیا حال چال ہے سونامی بھائی؟ اور سامنے آ جاؤ. سونامی صاحب، اس کو سنائی نہیں دے رہے، میری بات نہیں سن رہا. سن رہے ہو بھائی؟ کوئی نام نہیں ہے، آج ہم ڈیبیٹ کریں گے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں سمجھاؤں گا یار. اس کو آواز نہیں آ رہی میری؟ میرے محترم ناظرین، آپ سب کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ سونامی صاحب کو نہیں آ رہی ہے میری آواز، مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہے. سونامی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سونامی صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ میں بات کر سکتا ہوں. میں آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں نا، آپ نے تو بات کر لی، آپ سے جواب سن لو. جواب سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو آواز؟ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ میرا اس کو سنائی نہیں دے رہا شخص کو میری آواز. جب یہ کتاب ہے صحیح بخاری، بات تو سنیے نا. آپ کی بات تو سن چکے، میری باری ہے نا. آپ نے جو باتیں کی اس کا جواب سن لو. یہ جو بھائی کہتے ہیں نا کہ آواز، میں سونامی خان ہوں. ابھی جو میں نے ڈیبیٹ ہے نا، اسی بات پہ چل رہی ہے. اس میں جو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ہبط ہو جائیں گے. نہیں، مخالفت میں آواز بلند کرنا یعنی بات نہیں ماننا. چپ کر پلیز، کیونکہ وہ ایک پلیز چپ کرو. مطلب تم اس وقت تک پلیز چپ کر، میری باری ہے نا، مجھے بات کرنے دو. آپ نے بات کر لی ہے نا، اس کو سنائی نہیں دے رہے. آپ کو نہیں سنائی دے رہے؟ آپ کو میری بات سنائی دے رہی نہیں دے رہی؟ رد کر دیا جائے کہ میں تمہاری بات نہیں ماننے وہ الگ بات ہے، تو پھر اس کے اعمال ہبط ہو گئے ہیں. اور یہ آپس میں کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری بات نہیں سن رہا. آپریٹر بھائی یہ میری آواز کھول دینا ادھر اپنے اس کے لیے، تاکہ میری آواز اس کو چلا جائے. یہ کیوں میری آواز نہیں سن رہا؟ دیکھیں شاید مجھے میری آواز ان لوگوں کو نہیں جا رہی ہے. اس کو آواز یوٹیوب پہ تو آ رہی ہے. زوم میں جو آدمی مجھے زوم سے نکل کے دوبارہ داخل ہوگا، لیکن اگر میں زوم سے نکل جاؤں تو یہ پورا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. سب لوگ نے یہاں سے نکل جائیں گے، دوبارہ آنا پڑے گا سب کو. شاید دوبارہ ہی اس کے لیے میٹنگ بنانا پڑے. اوکے میرے بھائی، اب بہتر ہو. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ وعلیکم السلام. جی اچھا آ رہی ہے. میں جی تو میں نے وہ حوالہ ڈھونڈ لیا. اب آپ سن لو بھائی، آپ سن لو. اب میں دوبارہ شروع کرتا ہوں کیونکہ میں بات کر رہا تھا، وہ کٹ گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ کٹ گیا. یہ کتاب بخاری میرے محترم ناظرین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا جو ہے صرف پہلی آیا یہاں پہ نازل ہوئی ہے. بخاری دیکھ لیں میرے بھائی، صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی کتاب ہے، کتاب تفسیر سورۃ الحجرات، سورہ حجرات کی تفسیر ہے. کتاب تفسیر، اس میں اگلا جو صفحہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر ابو بکر عمر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، فارتفعت اصواتہما فی ذلک، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ تعالیٰ نازل کرا فانزل اللہ، تو اس وقت اللہ نے نازل کیا لا ترفعوا اصواتکم. یہ آیت نمبر 2 ہے اس کا. اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی، حدیث 4847، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 ایک ہی جگہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ دوسری جگہ پہ نازل ہوئی ہے بالکل غلط بات ہے. جو آپ صحیح مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بالکل وہ نزول آیت کی بات نہیں کر رہا، وہ آیت کے نزول کے بعد کی کہانی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ثابت ابن قیس ابن شماس کی جو بات ہو رہی ہے.
ثابت ابن قیس ابن شماس ایک ایسا شخص تھا جو جہوری الصوت تھا. جہوری الصوت کس کو بولتے ہیں؟ اس شخص کو بولتے ہیں جس کی آواز قدرتی طور پہ موٹی ہے. آواز بعض ہوتے ہیں نا, بچے ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز اللہ نے ایسا خلق کیا کہ وہ دھیمی ہوتی ہے آواز, وہ زیادہ زور سے نہیں بول سکتے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے بھی بات کریں تو ان کی آواز گونج جاتی ہے, اس کی آواز ایسی تھی. تو یہ مختلف روایات میں موجود ہے کہ یہ شخص کیا تھا؟ جہوری الصوت تھا. یہ تفسیر الطبریہ جزء الرابع والعشرون چھاپ دار ابن الجوزی القاہرہ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی کے ذیل میں بھلی ملاحظہ فرمائیے. آپ نے جو کہا تھا, میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمنی میں کوئی بلائے, بالکل آپ کی بات غلط ہے. شان نزول واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے, ابو بکر عمر نے اپنی آواز بلند کی آپس میں, تو اللہ نے نازل کیا اپنی آواز بلند نہ کرو. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ مخالفت میں آواز بلند کرو, وہ آپ کا تفسیر ہے. اور یہ ابن جریر اس کے تفسیر میں کیا کہہ رہا ہے, ملاحظہ کریں. یقول اللہ تعالی ذکر یا ایھا الذین صدقوا اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تتحجمونه بالکلام وتلغضون له في الخطاب ولا تجهروا له بالقول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو, اور جیسے ایک دوسروں کے ساتھ جہر آواز میں بات کرتے ہو. لا تنادوا كما ينادي بعضكم بعضا یا محمد یا محمد. اب ہوا تھا سونامی نے تو وہی کچھ کیا تھا, خرابی کیا اس نے. ٹھیک ہے, اوکے, یہ خود ڈسکنیکٹ ہے, بھی سونامی خان ڈسکنیکٹ ہے. اچھا, تو میرے محترم ناظرین, میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, اب تو آواز صحیح ہے نا. یہ سونامی جب تک آ جاتا ہے تو میں کچھ باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں. عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب طبری میں یہ لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس کے بعد قعد ثابت بن قیس فی طریق یبکی, وہ اپنے کسی راستے میں کی سڑک آ رہی ہے نا. اور بھائی آپ لوگ, کیونکہ میری آواز بلند ہے طبیعی طور پر, وَأَتَوَخَوَّفُ ان هذه الايه نزلت فيها, اور مجھے ڈر ہے کہ آیا میرے متعلق نازل ہوا ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرے متعلق نازل ہوا ہو. تو پھر یہ آیت اس کے متعلق نازل نہیں ہوا ہے, آیت نازل ہوا ہے ابو بکر عمر کے متعلق. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس شخص کو ڈر لگا ہے, یہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھا ہے کہ بھائی مجھے تو ڈر ہے کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اور یہی مسلم کی بھی روایت بھی یہی ہے. مسلم میں جو روایت جس کا بھائی صاحب نے ذکر کیا ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آیت ثابت ابن قیس کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو کیا ہے, آیت جب نازل ہوئی ہے تو ثابت ابن قیس ڈر گیا ہے. یہ صحیح مسلم ہے میرے محترم ناظرین, ملاحظہ فرمائیے. یہ اس میں حدیث ہے, باب مخافت المؤمن ان يحبط عمله, مومن ڈرتا ہے اس کے عمل حبط ہو جائے. حدیث صفحہ نمبر 78, حدیث نمبر 119. ثابت کہتا ہے انزلت هذه الايه ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا رسول على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. ثابت ڈر گیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا, تو وہ ڈر گیا ہے کہ یہ میری تو آواز طبیعی طور پہ بلند ہے, میں کیا کروں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تو ڈرنا نہیں, یہ آیت تیرے متعلق نہیں ہے, تو جنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ آیا اس کے متعلق نازل نہیں ہوا, جب یہ آیا نازل ہوا ہے تو اس کو ڈر لگا. اب یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں سعد ابن معاذ ہے. سعد ابن معاذ تو پہلے شہید ہو چکا تھا. یہ کہاں صحیح سند کے ساتھ ہمیں دکھاؤ نا. ہم نے ان سے مطالبہ کیا, کہتے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ سعد ابن معاذ پہلے, مجھے نہیں پتا بھائی, آپ سب کہتے ہیں نا سب کو پتا ہے. یہ جھوٹ ہے, کیونکہ اس کے پاس صحیح سند کے بعد ساتھ کہ سعد جو ہے سن 9 سے پہلے وہ مر چکا تھا, سن 8 سے پہلے مر چکا تھا. یہ کہاں ہے؟ میں نے تو صحیح سند کے ساتھ بخاری اور سنن نسائی سے دکھا دیا کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک یہ سب اس کا شان نزول کون ہے؟ ابو بکر عمر ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہے اپنے جو یہ حضرت ہیں مولوی تو نہیں ہے, سونامی صاحب,